اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی ناحق پر ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کی اندازہ نہیں ہو پاتا، اور وہ اپنی چرب زبانی سے اپنے مقدمے کو ایسے پیش کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ حق پر ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو اگرچہ اس نے کسی کی زمین پہ غصب یعنی کہ قبضہ کیا ہے، اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیا، اس کو وہ زمین دے بھی دی، تب بھی وہ یہ بات یاد رکھے کہ میں نے اسے جہنم کا ایک ٹکڑا ہی دیا ہے۔ چنانچہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اس کو دے دینے سے جو ہے نا اس کے لیے وہ حلال ہو گیا اور وہ غلط نہیں رہا، تو ایسا نہیں ہے۔ اور قاضی شریح کا واقعہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کہ جس میں قاضی شریح کے پاس وہ واقعہ گیا اور ایک کرسچن بھی اس کے اندر تھا، اور جو تیر کمان تھی نا اس کے متعلق تھا فیصلہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاضی شریح نے کہا کہ آپ جو ہے نا گواہ پیش کریں کہ اگر یہ تیر کمان جو ہے آپ کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ قاضی شریح نے جو ہے نا صحیح بات فرمائی کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو ہے نا میں گواہ پیش کروں، لیکن میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ چنانچہ قاضی شریح نے پھر اس کرسچن کے حق میں فیصلہ کر دیا، اسے دے دی وہ جو بھی کمان تھی یا تیر تھا، تو اس پر اس شخص نے حاصل کر کے جانے لگا، اور پھر واپس مڑ کے آیا اور اس نے کہا کہ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اسلام کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، چونکہ حضرت علی جو ہے وہ ان کے بڑے لیڈر ہیں، یا وہ اپنے لیڈر کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھ لیا کہ جو ہے نا آپ نے بالکل صحیح اور درست فیصلہ کیا، لہذا میں یہ سچ بتاتا ہوں کہ یہ میری نہیں ہے، یہ حضرت علی کے، میں ان کو واپس کرتا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے پڑھ لیا کلمہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ اب آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، لہذا اب میری طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور ان کو یہ جو بھی زرہ یا تیر کمان تھی وہ تحفے میں دے دی۔ تو اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ نمازوں کی تعداد خوب ہے، روزوں کی اور عبادات کی تعداد جو ہے وہ بڑی ہے، مگر معاملات غلط ہیں، حرام کیا جا رہا ہے، کوئی تقوی نہیں ہے یہ۔ تو یہاں یہ حیرانگی کی بات ہے کہ درمیان میں یہ آیت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دم ذکر کری نا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ والی آیت، تو یہ اللہ درمیان میں یہ کیسے ایک دم آیت لے کر آ گئے کہ لوگوں کا حرام مال مت کھاؤ، جو لوگوں کا مال ہے وہ کھاؤ گے تمہارے لیے حرام ہے۔ روزے کے احکامات چل رہے تھے کہ درمیان میں یہ آیت آ گئی، کیوں آ گئی بھائی؟ تو یہ بات بھی سمجھنا بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج وہ کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ تو یہ تھا، اور روح انسانی کے اندر طلب پیدا ہو جائے تقرب الی اللہ کی، اللہ کے قریب ہونے کی۔ اسی طرح احکام صوم میں بھی یہ اب کلائمیکس ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ کلائمیکس والا جو ہے نا موقع آ گیا ایک دم۔ وہ کیا ہے کہ معاملات سارے ہمارے ٹھیک ہو جانے چاہیے، یہی ہمارے روزے، نمازوں اور ذکر اذکار، ان سب کا نتیجہ اصل کلائمیکس کیا ہے؟ تقویٰ کدھر چیک ہوتا ہے؟ معاملات پہ آ کے چیک ہوتا ہے، اور خصوصاً مالی معاملات پہ آ کر تقویٰ چیک ہو جاتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے جو عبادت کی ہے اس کا واقعی جو اصل روح تھی نا، اصل جو فائدہ تھا وہ اس بندے کو حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو اصل تقویٰ چیک ہی اس بات پر ہو جاتا ہے، مالی معاملات پر۔ جب آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے وہ مالی معاملات پر اس کا جو ہے نا بالکل بھی آپ دیکھ لیں کہ بھائی یہ تو ناجائز کرتا ہے، کسی کا حق بھی نہیں دیتا، مال اس کا کھا جاتا ہے، غضب کر لیتا ہے، حقوق العبادوں کو توڑ دیتا ہے، برے اخلاق کا انسان ہے، مالی معاملات کے اندر خراب ہے، تو بس سمجھ جائیں کہ اس بیچارے کو جو ہے نا اصل روح نمازوں کی، روزوں کی، ذکر اذکار کی، قرآن تلاوت کی، گناہ سے بچنے کی، تقوی اختیار کرنے کی حاصل ہی نہیں ہے۔ تقوی یہاں پہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسی آیت تک، آیت نمبر 188 تک ہمارا آج کا درس الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔